حدث ابو رجاء العطاردی قال خرج علینا عمران بن حسین وعلیہ مطرف من خز لم نرہ علیہ قبل ذلك ولا بعدہ فقلنا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبس هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انعم اللہ علیہ نعمتا فإن اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی خلقہ۔ یہ بھی مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 19,934۔ ابو رجا عطاردی نے بیان کیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملنے کے لیے گئے ہوں گے، تو گھر سے باہر نکلے ان کو ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے بڑے نقش و نگار والی ریشم کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس طرح کی چادر نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی انہیں پہنے ہوئے دیکھا تھا، نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہم نے کہا اے صحابی رسول، آپ یہ چادر پہنتے ہیں؟ یعنی ایسا فاخرانہ لباس، ایسی عمدہ چادر، ایسی چیزیں، اور صحابی رسول۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو صوفیانہ تصورات ہیں یہ ہر جگہ موجود رہے ہیں، یہ عالمگیر تصورات ہیں۔ یہ آپ کو مسیحیوں کے ہاں، یہ آپ کو یہود کے ہاں، یہ بدھوں کے ہاں، یہ ہندوؤں کے ہاں، یہ مسلمانوں کے ہاں بات کے ادوار میں جیسے کہ آئے، ہر جگہ ملیں گے، کیونکہ یہ بھی کچھ بنیادی حقائق ہیں جن کی تعبیر پر مبنی ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح وہ یہاں اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ایک بنیاد ہے، تو اس لیے یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ نکلے تو پہلا مرحلہ تو وہ تھا کہ جو کچھ ان کے ہاں کی معاشرت تھی اس میں رہتے بستے تھے، پھر حالات بڑے خراب ہو گئے مہاجرت کی وجہ سے۔ یہ معلوم ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنگی دیکھی کہ اس میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، کیونکہ مہاجرین آ رہے تھے اور ان سب کے لیے بندوبست اس چھوٹی سی بستی میں جو ریاست بن گئی تھی ممکن نہیں تھا۔ کچھ مواخات قائم کر دی گئی، پھر بھی ایک چبوترا بنانا پڑا جس کے اوپر مہاجرین کا کیمپ لگایا گیا۔ اور یہ جو اصحاب صفہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ مہاجرین تھے جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، تو وہ مدینہ میں ایک کیمپ میں مسجد کے اندر لگا دیا گیا، رہتے تھے، اور حضور نے ان کی کفالت کو گویا اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ جو کچھ آتا وہ بجائے اس کے گھر میں جاتا وہ انہی کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ تنگی کا زمانہ بھی رہا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے حالات پیدا کیے، آخری زمانے میں بہت فتوحات ہو گئیں۔ خود قرآن مغانم کا ذکر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، جس طرح کہ سورہ فتح میں بعض اور دوسری جگہوں پر ہے، کہ اب تو تمہارے لیے یہی ہے۔ حضور نے بھی یہ فرمایا کہ میرا رزق یا میری قوم کا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہت اموال غنیمت آئے اور اس میں بڑی رفاہیت بھی پیدا ہونے کی ابتدا ہو گئی۔ اس میں تحفے تحائف بھی آتے تھے، اچھا لباس بھی آتا تھا، کوئی یمن سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا۔ تو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں اب ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ظہور ہوتا تھا، یہاں بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں، آپ لوگوں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ آپ ایسی چادر پہنتے ہیں، نقش و نگار بنے ہوئے ریشم کی چادر، کیا کہنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی ان صحابی رسول نے، حضرت عمران بن حسین نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے جس کو کوئی نعمت دی ہو اسے استعمال کرنی چاہیے، اٹھا کے پھینک نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر نظر آئے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے ہی بس اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے دین یعنی پیغمبروں کے دین میں کیا چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو دین انسانوں نے ایجاد کیے ہیں ان میں چیزیں کس زاویے سے دیکھی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔